العالمين. وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به شيئا من علم. معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد سورہ بقرہ آیت الکرسی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. جیسا کہ پچھلے خطبے میں آپ نے یہ سنا، خصوصی طور پر صبح و شام کے اذکار سے متعلق، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرنا کتنی اہمیت والی بات ہے اور کتنی فضیلت والی بات ہے، اور اسی طرح ان اذکار کا اہتمام کرنے کی وجہ سے کن کن بلاؤں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. یعنی یہ صبح و شام کے اذکار ہماری حفاظت کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے، پروٹیکشن کا کام کرتی ہے آفتوں سے، مصیبتوں سے. اس پر ہم نے کچھ روشنی ڈالی. تو آج کے خطبے میں انہی دعاؤں میں جیسے ایک دعا آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی ہم میں سے کس کو یاد نہیں رہتی؟ ہر کسی کو یاد رہتی ہے. آج کے اس مختصر سے خطبے میں آیت الکرسی کی فضیلت ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہیں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حمد و ثنا کے بعد آیت الکرسی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی ہے، اور آیت الکرسی کی فضیلت میں نسائی اور دیگر کتب حدیث میں ایک حدیث موجود ہے جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبہ لم یمنعه من دخول الجنہ الا الموت. کہ جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے. ایک موت ہی ہوگی جو جنت میں جانے کے لیے اس کے لیے سبب اور رکاوٹ بن سکتی ہے، لیکن اگر موت ہو گئی تو جنت میں اسے داخلہ ضرور مل جائے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی، اور ہمیں بھی یاد ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یاد دلانا چاہیے آیت الکرسی. اکثر لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اچھی بات ہے. اب کیا آدمی کو اتنی آسانی سے جنت مل جائے گی کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کر لے تو مرنے سے جنت مل جاتی ہے؟ چونکہ آیت الکرسی آپ غور کیجئے، اس کے اندر توحید پر مشتمل باتیں، جب آپ اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی کیسے وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ کی الوہیت کا کیسے ذکر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، صفات علیہ، اچھے اچھے اللہ تعالیٰ کے نام، اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی، کبریائی اس آیت الکرسی کے اندر موجود ہے. سب سے اہم بات توحید. ظاہر سی بات ہے، بندہ اس کا اہتمام کرتا ہے اور مطلقاً اہتمام کرنا نہیں ہے. مطلب پڑھ رہا ہے بندہ، ساتھ میں موحد ہے، شرک نہیں کر رہا ہے. جب موت اس کی واقع ہوئی، شرک پر موت نہیں ہوئی. اب پڑھ بھی رہا ہے لیکن عمل اس کے مخالف ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس آدمی کا انجام کیا ہو سکتا ہے. لیکن جن آیتوں کی وہ تلاوت کر رہا ہے اور اس کا عمل ان آیتوں کے مطابق توحید کے موافق ہے، تو ظاہر سی بات ہے مرنے کے بعد اسے مرنے کے بعد جنت ضرور ملے گی. اور اگر زندہ ہے اور اس چیز کا اہتمام کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی بات صحیح ہے، موت کے سوا کوئی چیز اس کے لیے معنی نہیں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. تو آیت الکرسی کی فضیلت ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کے اسماء و صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی گئی ہے. اس سے متعلق ایک اور روایت جو ہمیں بخاری اور مسلم میں ملتی ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اس حدیث میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، بغور سماعت فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ابا المنذر، اے ابو المنذر. یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے. اتدری ای آیت من کتاب اللہ معاک اعظم. حضرت ابی بن کعب سے سوال کیا اللہ کے رسول نے، کیا تم جانتے ہیں ابو المنذر ابی بن کعب کہ قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ دیکھیں قرآن مجید میں صفوں کی اور حجم کے اعتبار سے بڑی آیت مداینہ ہے سورہ بقرہ میں ہے، جس میں قرض کے لین دین سے متعلق بات کہی گئی، تقریباً 1.5 صفحے پر مشتمل ہے. یہاں اللہ کے رسول کا مقصود حجم کے اعتبار سے بڑی، سائز کے اعتبار سے بڑی وہ نہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں. اللہ کے رسول عظمت والی آیت ہو سکتی ہے چھوٹی ہو. اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آیت الکرسی آدھے صفحے پر مشتمل ہے، تو آیت چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اہتمام کرنے کی فضیلت، پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اسماء و صفات، اللہ کی کبریائی اور جو معنی و مفاہیم بیان کیے گئے، اس اعتبار سے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. کیا تم جانتے ہیں اے ابی بن کعب کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا آیت الکرسی پڑھ کر سنایا. قال قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخری تک تلاوت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سینہ تھپکا اور کہا اے ابو المنذر، یہ علم تمہارے لیے مبارک ہو. مبارکبادی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو اس حدیث کی فضیلت میں. تو معلوم یہ ہوا کوئی آدمی علم حاصل کرتا ہے تو اسے مبارکبادی دینا مستحب ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے. بجائے اس کے کہ کوئی آدمی علم حاصل کر رہا ہے، چاہے وہ عصری علوم ہو یا دینی علوم، اسے ہم ہمت افزائی کرنے کی بجائے، اپریشیٹ کرنے کی بجائے ہم اس کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے. تو اسی اعتبار سے مدارس میں طلباء جب فارغ ہوتے ہیں، سال اخیر جب ہوتا ہے، تو ان کے لیے ایک جلسہ منعقد کیا جاتا ہے جس میں تمام لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے، وہاں سرٹیفکیٹ بانٹی جاتی ہے. تو یہ ہمارا طریقہ ہے، نبوی طریقہ ہے، سنت کا طریقہ ہے. ایسے عصری علوم میں بھی ہوگا، اللہ یہ کہ ایسا عصری علوم جو انسان کو دین سے نہ پھیر دے، ملحد نہ بنا دے، اللہ کا منکر نہ بنا دے، اس پر آپ مبارکبادی نہیں دے سکتے. تو لہٰذا کتنی بڑی فضیلت ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کے اندر جو آیت الکرسی کے ضمن میں آئی. اتنا ہی نہیں، ابی بن کعب کی شخصیت سے متعلق ایک اور اہم حدیث ہم آپ کے سامنے بیان ضرور کرنا چاہیں گے کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے متعلق ایک اور روایت میں بیان فرمایا کہ 4 صحابہ ہیں جن سے قرآن مجید کا علم سیکھو. اس میں سے نام حفاظ صحابہ میں ابی بن کعب کا بھی ہے. ایک اور روایت، اب جو روایت ہم بیان کر رہے تھے جو رک گئے، جس میں اللہ کے رسول نے ابی بن کعب سے کہا ان اللہ امرنی ان اقرا علیک القرآن. اے ابی بن کعب، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی. کسے کہہ رہے ہیں؟ ابی بن کعب صحابی کو. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. پریشان ہو گئے ابی بن کعب. کہا اللہ کے رسول سمانی، اللہ نے میرا نام لیا؟ اللہ کے رسول نے کہا نعم، ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا. فبکا، آنکھوں سے آنسو آ گئے. کیسے صحابہ تھے، کیا جذبہ تھا، کیسے صحابہ کا علم تھا، ان کی تعظیم اور اللہ سے متعلق و دین سے متعلق قربانیاں کیسے دیتے تھے. یہ ہے صحابہ کی فضیلت. آج ہم بیٹھ کر صحابہ پر لعن و طعن کر رہے ہیں، آرام سے گفتگو کر رہے ہیں. بتاؤ اگر میں صحابی کے بارے میں غلط موقف بیان کروں گا، میں درست قرار پاؤں گا یا صحابی درست قرار پائیں گے؟ صحابی حق پر ہے یا میں حق پر ہوں؟ اگر صحابی کے بارے میں غلط کمنٹ میں کیا، اللہ کے پاس پکڑا جاؤں گا میں، اور اللہ نہ کرے وہ وقت آنے سے پہلے ہماری زبان بند ہو جائے. کیسے صحابہ تھے، ایسے صحابہ کے فالوورز ہیں ہم. تعظیم کرنا چاہیے صحابہ کی. اور قرآن مجید کی فضیلت، قرآن کا علم رکھنے والے، حدیث کا علم رکھنے والے یہ صحابہ ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے بعض دیگر روایات میں، مسند احمد کی روایت میں جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ ان لہا لسانا وشفتین تقدس الملک، کہ ایک ایسی، میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں
کہ ایک ایسی آیت ہے جو آیت الکرسی، جس کے لیے ایک زبان ہے اور دو ہونٹ ہے، اور وہ بادشاہ کی، جو عرش کا بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ، اس کی وہ حمد و ثنا بیان کرتی ہے آیت الکرسی۔ مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، عرش کے بادشاہ کی تعظیم، تقدیس اور تمجید بیان کرتی ہے۔ اور آیت الکرسی کی فضیلت اس اعتبار سے بھی زیادہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے دو اہم نام بتلائے گئے ہیں، جس کو ہم اسم اعظم کہتے ہیں، اللہ کے سب سے بڑے نام، حی اور قیوم۔ دیکھیں دعاؤں میں آتا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اور قیوم میں اپنی مدد تجھ سے طلب کرتا ہوں، غیر اللہ سے نہیں، درگاہ کے پاس جا کے نہیں، مندر کے پاس نہیں، تیرے سے میں مدد طلب کرتا ہوں۔ یا حی یا قیوم برحمتک، تیری رحمت کے ذریعے، فاصلح لی شأنی کلہ، میری حالت کو تو درست فرما، میرے اندر اصلاح پیدا کر، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کا غلام مت بنا، اپنے نفس کے حوالے مت کر۔ انسان اپنے نفس کا غلام بن گیا، جو اس کا نفس کہہ رہا وہی کر رہا ہے، تو ہلاکت و بربادی ہے۔ اپنی تمام تر خواہشیں، اپنی تمام تر لائف سٹائل، اپنی تمام تر زندگی شریعت کے نام کر دیجئے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اللہ سدھار دے گا۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے، ہلاکت و بربادی یقینی اور اس کا مقدر ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اس دعا میں، یہ دعا بھی خود جیسے آیت الکرسی صبح و شام کے اذکار میں تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ دعا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ دعا بھی صبح شام کے اذکار میں تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ تو اس میں جو دو نام آئے ہیں حی اور قیوم، آیت الکرسی میں وہی نام آئے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حی اور قیوم کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ اس آیت الکرسی کو عظمت والی کیوں کہا گیا اللہ کے رسول نے، قرآن حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ سب سے عظیم آیت ہے قرآن کی کیوں کہا اللہ کے رسول نے؟ معنی سمجھنا ہے ہمیں۔ حی اور قیوم کا معنی کیا ہے؟ حی کہتے ہیں کہ زندہ رہنے والی ذات۔ زندہ رہنے والی ذات کیسی؟ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، یعنی اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، یہ معنی ہے حی کا۔ کہ میرا ایک برتھ ڈیٹ ہے، آپ کا ایک برتھ ڈیٹ ہے، اللہ کا کوئی برتھ ڈیٹ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ پھر ہم مریں گے، ہماری ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی بنے گی، نعوذ باللہ، اللہ کی ایسا، اللہ سے متعلق ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور اس میں رد ہوتا ہے ان لوگوں کا جو ملحدین ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا نہیں تھی، اچانک جب دھواں آئی اس میں سے خدا پیدا ہوا، پھر دنیا کو اللہ نے بخشا ہے، وجود نہیں۔ غلط عقیدہ ہے، ایتھسٹ کا عقیدہ ہے، جو اللہ کے منکر ہوتے ہیں، اللہ کا انکار کرنے، اور ان کا عقیدہ ہے دنیا ایسے ہی نہیں پیدا ہوئی، اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی۔ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ حی کا معنی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور اسی طرح ایک اور لفظ جو اسم اعظم ہے، یہ دو اللہ تعالیٰ کے۔ قیوم کا معنی کیا ہے؟ قیوم کا معنی یہ ہے کہ یہ جو دنیا چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ، دنیا کی جو پلاننگ کر رہا ہے، دنیا کو جو روزی دے رہا ہے، ہر قسم کا مسئلہ جو اللہ سے متعلق ہے، جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، پھر اپنی ذات سے وہ جو قائم ہے، وہ بیک اپ کسی کے سپورٹ کی وجہ سے اللہ قائم نہیں ہے۔ اللہ خود کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے پیدا کرنے سے، اللہ کے وجود دینے سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے۔ اب اللہ نے جب دنیا کو وجود دیا تو کیا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کسی نے وجود دیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیک اپ سپورٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے سہارا لے کر اللہ کھڑے۔ وہ ہمارے لیے ضرورت ہے، آپ کے لیے ضرورت ہے، اللہ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ قیوم وہ اپنے ہر معاملے میں پرفیکٹ ہے۔ اللہ کو کسی نے وجود نہیں بخشا، اللہ کے وجود بخشنے سے دنیا وجود میں آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بیک اپ سپورٹ موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات میں قائم ہے، کسی سپر پاور طاقت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ خود لوگوں کو طاقتیں دیتا ہے، ملکیت دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے۔ تو حی اور قیوم کا یہ معنی ہے۔ اسی لیے اس اعتبار سے بھی اس توحید کے معنی و مفاہیم چھپے ہوئے ہیں، اسی اعتبار سے اس آیت الکرسی کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اسم اعظم سے متعلق ابو داؤد میں ایک اور روایت پائی جاتی ہے جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید بن سکن کہتے ہیں،
قالت سمعت رسول الله يقول في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إن فيهما اسم الله الأعظم. کہ یہ آیت الکرسی میں دو ایسے الفاظ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم موجود ہے. حضرت اسماء بنت یزید بن سکن اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہوئے ان دو آیتوں کا حوالہ دے رہے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں جس کو امام طبرانی نے جمع کیا اور صحیح روایت ہے، کہتے ہیں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان اسم اللہ العظم، اور اللہ تعالیٰ کی یہ ناموں کی فضیلت یہ ہے جو آیت الکرسی میں وارد ہے، الذی اذا دعی بھی اجابہ، جب کبھی بندہ اس کا حوالہ دے کر اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اس کا حوالہ دے کر اللہ سے بات کرتا ہے، تو ضرور اس کی دعا قبول کی جائے گی. یہ دو دعائیں ہیں جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو مچھلی کے پیٹ کا شکار ہونے کے بعد جو دعا کا اہتمام انہوں نے کیا جس کے اندر توحید تھی. پھر یہ دعا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ سے یہ دعا مانگنا. پھر اسی طرح ایک اور دعا استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اس ذات سے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں جو اکیلی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور وہی حی اور قیوم ہے. پھر اسی طرح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کے جو حوالے دے کر اللہ سے کوئی دعا طلب کرتا ہے اس پختہ عقیدے اور ایمان کے ساتھ ان دعاؤں ان حدیثوں پر اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی. اور اگر ایمان میں کمی ہے اور دعاؤں پر مکمل اعتماد نہیں ہے، بس برائے نام یہی دعا پڑھ رہے ہیں لیکن وہ عقیدہ وہ ایمان اللہ پر نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے قصور ہمارا ہے، اللہ کا نہیں ہے. دعائیں کیوں قبول نہیں؟ بعض لوگوں کو شکایت ہے ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ قصور اللہ کا نہیں ہے، ہمارا قصور ہے. ہمارے سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہوگی اور ایسی کوئی ادا جو اللہ کو ہماری پسند نہ ہوگی، ناپسند ہوگی، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے منصف تھے اور ہمیشہ انصاف کریں گے اپنے بندوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کسی کی روزی روک رکھے ہیں تو یاد رکھو اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے. اور اگر آپ شرعی اعتبار سے درست ہے، آپ کا عمل درست ہے، اس کے باوجود اللہ آپ کی روزی روک رکھے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ آپ کو ناپسند کرتے ہیں. اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں اور انبیاء کے بعد سب سے زیادہ صالحین پر آزمائش ہوتی ہے. سخت آزمائش اللہ نیک لوگوں ہی کی کرتے ہیں. اسی طرح یہ جو آیتیں ہیں پورے قرآن مجید کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ کا نام حی اور قیوم 3 جگہ آیا ہے. ایک تو آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک سورہ آل عمران جیسے ہی ہم سٹارٹ کریں گے الف لام میم یہ پہلی آیت ہے، دوسری اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سورہ آل عمران آیت نمبر 2 میں. اسی طرح سورہ طٰہٰ میں وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے اسم اعظم کا ذکر کیا موجود ہے. یہ آیت الکرسی کی مختصر فضیلت تھی جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اب آیت الکرسی کب کب پڑھی جاتی ہے یا اوقات کیا ہو سکتے ہیں اس کے؟ مثال کے طور پر گھر میں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے. آپ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں اور اکیلے تنہا بیٹھے ہوئے ہیں اور بوریت محسوس ہو رہی ہے تو آیت الکرسی کا اہتمام کیجیے. اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، رات میں پڑھ سکتا ہے آدمی، صبح شام کے اذکار جیسا کہ ہم نے ذکر کیا صبح شام کے اذکار میں اس کو پڑھنا چاہیے. اور اسی طرح ہر نماز کے بعد جیسا کہ آپ نے پہلی حدیث سنی خطبے کے آغاز میں، ہر نماز کے بعد پڑھنے کی وجہ سے بندہ اگر موحد شرک نہیں کرتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو ڈائریکٹ جنت میں چلا جاتا ہے. اسی طرح رات و دن کے کسی بھی وقت وہ پڑھ سکتا ہے اور بطور علاج بھی آیت الکرسی کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، سوائے یہ کہ عدد کو محدود نہ کیا جائے کہ میں صرف 3 مرتبہ پڑھوں گا، صرف 4 مرتبہ پڑھوں گا، اس طرح عدد کو محدود نہ کیا جائے. عدد کو محدود کرنے کے سلسلے میں یاد رکھیے ہم عدد کو اسی وقت لمٹ کریں گے، محدود کریں گے جب قرآن اور سنت میں وارد ہو. اللہ کے رسول نے اگر یہ کہا ہے کہ آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنے سے یہ بیماری دور ہو جائے گی، اسی وقت ہم عمل کریں گے، جبکہ اللہ کے رسول نے ایسی بات نہیں کہی. ہاں اگر بغیر عدد کے
جب تک ہمیں کسی مسئلے میں ہم پھنسے ہوئے سر میں درد ہو رہا ہے پڑھتے جائیے بغیر کسی عدد کے، انشاءاللہ انسان کو شفایا بھی مل جاتی ہے۔ تو عدد اگر ہم اہتمام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، اللہ کے رسول کی سنت سے کوئی اہم ٹھوس بات ہمیں چاہیے۔ اسی طرح بستر پر جانے سے پہلے بھی آیت الکرسی کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مشہور واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اور یہ روایت بخاری میں پائی جاتی ہے۔ روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وکلنی رسول اللہ بحفظ زکاة رمضان فاتانی آت فجعل یحثو من الطعام، کہ اللہ کے رسول نے مجھے زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کے لیے معمور کیا، مکلف کیا۔ جو زکوٰۃ کا مال ہوتا تھا، جو بوریاں میں جمع کر کے رکھتا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ ایک آدمی آتا تھا اور چوری کر لیتا تھا۔ تو پہلے دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑا، اس نے مجبوریاں بتلائی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن وہی شخص آیا اور اس نے چوری کی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے معذرت طلب کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ تیسرے دن پھر وہی شخص آیا، چوری کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پکڑا گیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قید کر لیا، باندھ کے رکھ دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب اس کو باندھ کر رکھا گیا تو اس آدمی نے یہ کہا کہ دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بها، کہ مجھے چھوڑ دو اس شرط کے ساتھ کہ کچھ کلمات میں تمہیں سکھاؤں گا، کچھ باتیں میں تمہیں سکھاؤں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانے میں علم کی کتنی اہمیت تھی، علم کو لوگ کتنی اہمیت دیتے تھے۔ پکڑا جا رہا ہے، اس کی آزادی کیا ہے؟ وہ علم دے رہا ہے، وہ شخص علم سکھا رہا ہے، فائدے مند باتیں، سود مند باتیں۔ اور صحابہ کا مزاج بھی کیسا تھا، جہاں کوئی ایسی بات جو ان کے فائدے کی ہوتی قرآن و سنت کے مطابق فوراً لے لیتے۔ آج قرآن و سنت کی باتیں ہمیں بیان کی جاتی ہے لیکن ہمارے فائدے کی نہیں رہتی یا ہمارے مزاج کے مخالف جاتی ہے، ہم ٹھکرا دیتے ہیں۔ صحابہ کا مزاج ایسا نہیں تھا، جہاں سے آئے وہ علم لے لیتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ اور اس آدمی نے کہا کہ میں تمہیں تمہارے فائدے کی ایک بات بتاؤں گا، کچھ کلمات تمہیں سکھاؤں گا۔ آج یہ مسئلہ کیسے ٹرن ہوا ہے، میں تمہیں کچھ پیسے دے دوں گا، مجھے چھوڑ دو، لوگ فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ زمانہ کیسا تھا، میں علم سکھاؤں گا، مجھے چھوڑ دو۔ آج کا زمانہ کیسا، میں پیسے دوں گا، مجھے چھوڑ دو، میرا فلاں کام کر دو۔ کہتے ہیں کہ اذا آویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، جب تم بستر پر جاؤ، اس آدمی نے نصیحت کی، جب تم بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھو، یہ تمہارے فائدے کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آخر تک آیت الکرسی اس نے پڑھا۔ پھر کہتے ہیں فإنک لن یزال علیک من حافظ ولا یقربنک الشیطان حتی تصبح۔ وہ آدمی نے کہا کہ برابر جب تم آیت الکرسی کی تلاوت کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نگران فرشتہ، محافظ فرشتہ حفاظت کے طور پر تمہارے لیے مقرر کیا جائے گا، اور یہاں تک کہ صبح جب ہو جائے جب تک وہ فرشتہ تمہارے ساتھ رہے گا، جب تک کہ آپ فجر کے لیے جاگتے ہیں۔ فجر میں سو گئے، اس کے بعد پھر ایک اور وعید آتی ہے، کون سی؟ کہ شیطان جو ہے اس آدمی کی کان میں پیشاب کرتا ہے جو فجر چھوڑ کر سو جاتا ہے، پھر وہاں سے ہمارا مصیبت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک ہم بچے رہتے ہیں جب اگر ہم آیت الکرسی کا ہم اہتمام کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا فخلیت سبیلہ، میں نے اس کو چھوڑ دیا، فاصبحت رسول اللہ، تو جب صبح ہوئی میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اللہ کے رسول کو پورا واقعہ بیان کیا، میں اللہ کے رسول کو پورا واقعہ میں نے بیان کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ تم نے اپنے قیدی کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا معاملہ تم نے کیا؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ قیدی پر تم نے ظلم کیا چوری کی وجہ سے؟ جیسے وہ واقعہ کہ آپ یاد رکھیے، سمامہ بن اسال، صحابہ کا ایک مزاج تھا، سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ آئے تھے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے، پکڑے گئے، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے آئے، پکڑے گئے، تو مسجد میں انہیں باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول پہلے دن آتے اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز کو دیکھ رہے ہیں، سمامہ نماز کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلے دن آئے، اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا اگر آپ مجھے قتل کر رہیں گے
کیونکہ میں آپ کے قتل سے ارادے سے آیا، اگر آپ مجھے قتل کریں گے میرا قبیلہ آپ سے بدلہ لے گا۔ پھر دوسرے دن آئے، وہی جواب سمامہ سے ملا۔ تیسرے دن جب آئے تو انہوں نے کہا میری رسیاں کھولو، کھولے، انہوں نے غسل کیا، وضو کیا، نماز پڑھنے لگے، اسلام قبول کر لیا لوگوں کی نماز دیکھ کر۔ یہ ہے اسلام۔ سوال ہے کہ آج ایسا اسلام ہم پیش کر رہے ہیں لوگوں کے پاس جو صحابہ پیش کرتے تھے، کیوں؟ وہ دعوت ان کو نہیں دی گئی تھی، زبان سے نہیں کہا گیا کہ تم اسلام قبول کرو، لا الہ پڑھو، صرف انہوں نے ایکٹیویٹیز دیکھی۔ پریکٹیکل مسلمان کی آج ضرورت ہے، باتوں کے مسلمان کی آج بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بعد میں کیا بیان انہوں نے دیا، اب بیان بھی سنیے ان کا۔ سمامہ نے بیان دیا، اللہ کے رسول میں اسلام لانے سے پہلے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس سے نفرت تھی وہ آپ سے، اسلام لانے سے پہلے۔ اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ پوری دنیا میں جسے مجھے محبت ہے وہ آپ ہے۔ اللہ کے رسول کے اخلاق اسلام کے اخلاق نہیں، تو اسی لیے اللہ کے رسول پوچھ رہے تھے ابو ہریرہ سے کہ کیا کوئی ایسا غلط کاروائی تو ابو ہریرہ نہیں کر دیں گے باندھ کر رکھ کے؟ تو ابو ہریرہ سے انہوں نے پوچھا وہ آدمی کے سلسلے میں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث، وہ اس کا واقعہ بیان کیا کہ اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسے کلمات سکھائے گا جو مجھے میرے فائدے کی بات رہے گی اور اس کی وجہ سے میں اسے چھوڑ دوں گا۔ تو وہ پوری چیزیں انہوں نے سنائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو کہ نگران فرشتہ مقرر رہے گا۔ تو اللہ کے رسول نے یہ سن کر کہا اما انہ صدقک وہو کذوب، وہ آدمی جس نے تم سے گفتگو کی اے ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، لیکن اس معاملے میں اس نے سچائی سے کام لیا، سچ کہا ہے۔ اور کہا تعلم من تخاطب، جانتے ہو 3 رات سے کون چوری کرنے کے لیے آ رہا تھا، کس سے تمہاری گفتگو ہو رہی تھی؟ کہا ذاک الشیطان، شیطان تھا وہ، جس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت الکرسی کا حوالہ دے کر گیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں آیت الکرسی کی فضیلت بہت اہم ہے، بڑی اہم فضیلت ہے۔ تمام لوگوں کو آیت الکرسی یاد کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو یاد دلانا چاہیے۔ یاد کرنے پر اکتفا نہ کرے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا توحید کے معنی و مفاہیم اس میں چھپے ہوئے ہیں، ان معنی و مفاہیم کو پڑھے اور اپنی زندگی میں لاگو کرے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اہم اعلان ہے